السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ یعنی کن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں؟ مال، اولاد، یہ ساری چیزیں محبت کی ہیں۔ تو ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، چھوٹے موٹے اچھے عمل کر کے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ حقیقی نیکی اور تقوی اس حصے میں آتی ہے جو اپنی محبوب چیزیں جو ہے محبوب ترین چیزیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور البر میں وسعت کے معنی آتا ہے، خیر کثیر کے معنی بھی آتا ہے، یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک کہ محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ یا ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ البر کا معنی جنت لیا گیا ہے۔ تم جنت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ محبوب چیزیں کیا کیا ہیں؟ انسان مال کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ اولاد سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اور اس اولاد کو اللہ کے دین کے کام میں لگانا، اس پر ابھارنا، جیسے مریم کی والدہ نے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے نظر مانی تھی، تو اسی طرح اپنے بچوں کو صرف اپنی ذاتی خدمت کی بجائے کس کے لیے دینا؟ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا۔ اسی طرح اپنا آرام، اپنی نیند میں کچھ قربان کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا۔ جیسے کہ آج کل رمضان ہے تو ہم اپنی نیندیں قربان نہیں کرتے، 1-2 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ اپنے اوقات، اپنی دل پسند مشغولیات میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام یعنی دین کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، بہت کم ہے، نمک میں آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں۔ اسی طرح باقی اور چیزیں بھی جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں انہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا، مال، اولاد، اپنا آرام، نیند، وقت، باقی وہ چیزیں جو اپنے لیے پسند ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس میں شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقیات سکھاتا ہے کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، کیونکہ مال، اولاد، وقت، اپنی پسندیدہ چیز جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام سے اس آیت پر عمل کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو 3 درہم دے کر بازار بھیجا کہ کپڑا لائے۔ جب وہ لایا تو اس میں سے ایک کپڑا جو 2 درہم کا تھا، اس کو چھو کر دیکھا، اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی، تو اسے وہ اپنے غلام کو دے دیا کہ تم نوجوان، تم پر یہ کپڑا زیادہ بہتر لگے گا اور میرے لیے 1 درہم والا کپڑا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں 2 چیزوں میں سے جو اچھی تھی، جس کی چاہت تھی، وہ کس کو دے دی؟ غلام کو دے دی، اور ہم اپنے غلاموں کو اپنی اترن دیتے ہیں۔
اور وہ بھی جو پھٹ چکی ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا بیر روحا کا جو باغ تھا جو بہت پھلدار تھا اور اس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا جس کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز خرچ کرنا وقتی طور پر تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اس کے برعکس اپنے لیے بہترین چیز رکھنا وقتی طور پر خوشی کا باعث ہوتا ہے لیکن بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس جمع کروا دیتے تو بہتر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ جب مدینہ آیا تو تاجر آگے اور اس کی قیمت لگاتے اور بڑھاتے گئے، مگر عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مجھے اس کی زیادہ قیمت ملتی ہے، سارا غلہ مسلمانوں میں خرچ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پسندیدہ مال ان کا خیبر کی زمین کا وہ حصہ تھا جس پر بہترین پھل آتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ پھل دے دو اور باغ رکھ لو، یعنی پھل بار بار دیتے رہو گے اور اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو انہوں نے خیبر کے باغ کا پھل اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اپنی پسندیدہ لونڈی اللہ کے راستے میں آزاد کر دی اس کو، اور صحابہ جب ایسی آیات سنتے تھے تو ان پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے بندوں پر رحمت ہے، یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں پسند ہے سارا ہی دے دو، بس یہ مطالبہ کیا کہ تھوڑا دے دو، یعنی کچھ نہ کچھ دو، اور جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ جو بدلہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، اس لیے یہ نفع کا سودا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو زائد یا ضرورت سے جو زائد ہوتا ہے یا کچھ چاہیے نہیں ہوتا وہ دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ حکم آتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ دے دو، وہ ایک درجہ ہے دینے کا، لیکن محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں دینا بلند ترین درجہ ہے۔ تو اخلاق کے بعد بھی درجات ہے، اس میں سے بلند ترین درجہ اپنی پسند کو دوسرے کی پسند خاص کر اللہ کی پسند کے تابع کر دینا شامل ہے۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی آپ کہہ دیں تورات لاؤ پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، یعنی یہود کے اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی چیزوں کو حلال کر دیا جو دین ابراہیم میں حرام تھی، تو یہاں یہ فرما دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا جو دین ابراہیم میں حرام تھی۔ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسند اور بیماری کی وجہ سے خود پر حرام کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن چیزوں کے حلال کرنے کا حکم دیا وہ اصلاً دین ابراہیمی میں بھی حلال ہی تھی۔ اور پھر جس نے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہے، یعنی قرآن و سنت سے کسی چیز کی دلیل مل جائے تو پھر اس کو جھٹلانا وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، چنانچہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہانوں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ یعنی اہل کتاب کا اعتراض تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر اس کو چھوڑ دیا، تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ پہلا قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ اور اس آیت میں برکت کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہونا، یہ اس کی برکت ہی ہے کہ حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو ایک نیک عمل کی کتنی برکت ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو صدقہ وہاں کرتے ہیں، جو قرآن وہاں پڑھتے ہیں، جو عمرہ وہاں کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ان ساری عبادات کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر وہاں آپس کی محبتوں کی برکت، سب کے ساتھ مل کر جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، اس سے جو دلوں پر اثرات آتے ہیں، اللہ کی محبت میں پھر اضافہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی برکتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ عمرہ اور حج کرنا فکر اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پے در پہ حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب سے پہلی مسجد دنیا میں یہی بنائی گئی تھی۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس کا حج کرنا فرض ہے۔ جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہے، جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی بیت اللہ میں سب سے بڑی چیز سکون اور راحت قلبی نصیب ہوتی ہے۔ مشقت تو ہوتی ہے، پہلے زمانے میں اونٹوں خچروں پر سفر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کئی گھنٹے ایئرپورٹس پر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہاں جا کر مشقت، مثلاً وہاں پہ مشقت کیا ہے؟ واش روم بھی جانا ہے، ایک مشقت طلب کام ہے، اور پھر انتظار کرتے رہنا۔ لیکن وہاں کی عبادت ان سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے انسان کو اپنے دل میں نیت اور خواہش اور ارادہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نہیں بھی جا سکتا، نہیں بھی پہنچ سکتا، تو اجر سے محروم نہ رہے۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں اللہ ہم سب کو حج کروائے۔ آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لایا ہے، اس راہ میں کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہرگز بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے۔ اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا جائے گا۔ یعنی مدینہ کے یہود کی مسلمانوں سے ضد اور دشمنی تھی کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ ان کی دی ہوئی تعلیم، خاص طور پر قرآن کی آیات، یہ ایسی چیز تھی جو مسلمانوں کو استقامت کا باعث تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو دین پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا سفر جاری رکھیں، قرآن مجید کو استقامت کے ساتھ اس کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حق پر ہدایت پر قائم رکھے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی بھی شخص اسلام سے اس وقت دور جاتا ہے جب وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، جب وہ قرآنی آیات کو حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھتا ہے نہیں۔ یعنی جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم عمل کریں گے نا، اس میں یہ بات ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اس آیت میں خوشخبری دی جا رہی ہے اس شخص کے لیے جس کا آخری کلام کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے تو کثرت سے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں اس کو سمجھے، اس پر یقین رکھے، اس کا ورد بھی کرتا رہے۔ اس آیت میں دوسری بات جو کی گئی ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مایوسی کا شکار ہو کر الگ ہو کر بیٹھ جاؤ، یا لوگوں سے ملنا چھوڑ دو، یا یہ کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں نے جاب چھوڑ دی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے میں نے شادی نہیں کروں گی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے میں بچے نہیں پیدا کروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ ترک دنیا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا اللہ کا اصل ڈر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ابن مسعود، حسن بصری، قتادہ، مقاتل اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
یعنی اس آیت میں جو اللہ کی رسی کا ذکر ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمانوں سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی قرآن کو تھامنے سے اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا تو پھر بھٹکو گے نہیں۔ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو اکیلے پکڑ لو، کہا گیا جمیعاً، یعنی اکٹھے ہو کر اسی رسی کو یعنی قرآن کو پکڑ لو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں بھی اس کی وضاحت آ گئی۔ جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے اس کی خیر خواہی کرو، اور 3 ناپسندیدہ باتیں کون سی ہیں؟ وہ تمہارے لیے کیل و کال یعنی بیکار قصے کہانیاں جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، کسی کے علم میں اضافہ نہ ہوتا ہو، فلاں یہ کہتا ہے فلاں وہ کہتا ہے، بعض اوقات وہ باتیں غیبت میں ڈھل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ کثرت سوال یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا، اس پر ایک اور سوال کر دیا، اس پر ایک اور سوال کر دیا، جیسے بنی اسرائیل نے بہت سے سوال کیے۔ اللہ تعالیٰ مال ضائع کرنے کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ ضرورت کی جگہوں پر تو مال خرچ کرنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کا معاملہ ہو یا دیگر نفع مند چیزیں ہوں، ان سے یا تو خود فائدہ اٹھانا چاہیے یا کسی دوسرے کو اٹھانے دینا چاہیے۔ مال ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اور اس آیت میں خاص طور پر جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں جڑے رہو، دلوں کا اتحاد ہو۔ حدیث کے مطابق یہ کہ بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی پہنچاتا ہے، قوت پہنچاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر کہا، یعنی اس طرح سے اینٹوں سے اس وقت تک دیوار نہیں بن سکتی جب تک وہ جڑی ہوئی نہ ہو، منظم نہ ہو، تو مسلمان آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ یہ جڑنا دلوں کا جڑنا ہے۔ اس کام کے لیے فرمایا جب چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں تو لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایک پارٹی ایک کے ساتھ ہو جائے گا، دوسری پارٹی دوسرے کے ساتھ، وہ مخالفت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور وہ سلسلہ رکے گا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل اور قتال تک شروع ہو جائے گی۔ اسلام کی بنا پر صحابہ کو وہ لوگ خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے جو دینی رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ اور لازم ہے کہ تم ان میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب مسلمانوں میں ایک جماعت تو ایسی رہے گی جو حق کی دعوت دینے والی ہوگی، لوگوں کو بتائے کہ نیکی اور بھلائی کے کام کون کون سے ہیں۔ تو اس آیت میں کامیابی دینے والے جو کام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں پہلا کام ہے خیر کی دعوت دینا، دوسرا امر بالمعروف، تیسرا ونہی عن المنکر، اور یہ تینوں کام کرنے والے گروہ ہی کامیاب گروہ کہلاتے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں، ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بہترین امت ان کو کہا ہے، اور اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے کام کو سر انجام دیں گے۔ پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ پیغمبروں کے آنے کے بعد سلسلہ ختم ہوا، اب لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ امت کا ایک راول دستہ
جو ایک گروہ کی شکل میں باقاعدہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرے گا، لیکن اس کے بعد ہر امتی اپنی اپنی جگہ دین کا داعی ہے۔ اس کو بحیثیت مسلمان اچھے اخلاق اور معاملات کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے بزنس میں ہو، چاہے جاب کر رہا ہو، کوئی مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، کہ جو ان سب دین کے داعی ہیں، یہ تاکہ لوگ دیکھیں تو کہ یہ لوگوں کے سچے خیر خواہ، ان کی مدد کرنے والے، انسانیت کے سب سے زیادہ علمدار ہیں۔ یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ لعنت، ملامت، فساد اور دنگل نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے ہر عمل سے جو ہے یہ چیز عیاں ہونی چاہیے، لیکن افسوس آج امت ان بہترین اخلاقیات اور کردار سے ہی محروم ہے۔ انہوں نے اپنے دین کے ان مخصوص شعارات کو چھوڑ کر دین کو چند مخصوص رسمی عبادات میں محدود کر لیا ہے کہ بس یہی ہمارا دین ہے۔ دین محض ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے۔ آپ کے روزے کا فائدہ آپ کو ہوگا، دوسروں کو اس وقت ہوگا جب آپ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں گے۔ افسوس یہ کہ آج ہم صرف اپنے ذاتی مفادات، ذاتی اغراض میں مبتلا ہو کر دنیا کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، انسانیت کی بھلائی کے کام بھول گئے۔ کسی کی بھی سب سے سچی خیر خواہی یہی ہے کہ اسے صحیح بات بتائی جائے تاکہ وہ برحق نقصان سے بچ سکے، ساتھ ہی برائی سے روکے۔ بعض اوقات ہم مروت کے مارے کسی کو درست بات نہیں بتاتے۔ یہاں امر بالمعروف پہلے اور ایمان بعد میں آیا، کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو معروف ہر وہ کام جس کا کرنا سب کے سامنے معلوم ہو اور وہ اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو، اور انسان کی عقل و فطرت اسے صحیح قرار دیتی ہو، اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جاتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا گیا۔ المنکر دراصل بنیادی طور پر ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، اور ایمان والے بھی اسے برا خیال کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھا جائے تو انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے۔ امر بالمعروف عن المنکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں: اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن منکر، جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس کے لیے ان میں سے کوئی حصہ نہیں۔ یہاں امر بالمعروف الگ رکن ہے، نہی عن المنکر الگ رکن، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے۔ عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی قتال ہی ہے۔ جہاد کے معنی حتی الامکان جد و جہد، اللہ کے دین کے سیکھنے سکھانے، لوگوں تک خیر لے جانے، ان کو شر سے روکنے، لوگوں کو فلاح و بہبود کے کام کرنے، جیسے بیوہ یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بھی فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین کے ان ارکان کو سمجھنے والا، ان پر عمل کرنے والا ہو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے۔ وضو کیا، کسی سے بات کیے بغیر چلے گئے۔ میں نے حجروں کے پاس ہو کر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے، لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں۔ تم مجھ سے کچھ سوال کرو، میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھے پھیر جائیں گے، پھر وہ نہیں مدد دیے جائیں گے۔ یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے، اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ وہ سب برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں ایمان لانے کے بعد ایمان کی سچائی کا اظہار کن اعمال سے ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قیام اللیل کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے،
اور خاص طور پر آج کل اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں قیام عام دنوں کے قیام سے افضل ہو جاتا ہے، اور بہترین قیام وہ ہے جس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ اس لیے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بھی رات کو جاگنا فضیلت والا کام ہے، کیونکہ علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے جاگنا افضل ہے، کیونکہ عمومی طور پر رات کو قرآن پڑھنا دن کے پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی زیادہ تر تلاوت رات کی گھڑیوں میں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات علم کا سیکھنا سکھانا نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی رات کو قرآن پڑھا؟ اب انشاءاللہ یہ رمضان ہے تو اس میں آپ اس بات کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئے گی، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں 2 رکاوٹوں کا ذکر ہے کہ انسان نیک کاموں کو چھوڑتا ہے، اس لیے کس کے لیے چھوڑتا ہے انسان نیک اعمال؟ مال کے لیے اور اولاد کے لیے، یعنی یہ 2 سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں انسان کی راہ میں۔ اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ آخرت کو بھول کر اپنی ذمہ داری کو بھلا کر صرف مال کمانے میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی کبھار تھوڑا بہت خیرات کر لیتے ہیں، وہ مال دیر پا فائدوں کا حامل نہیں، جلدی دنیا کا مال بھی ختم ہوگا اور آخرت کے لیے جو تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، رنگ رنگ کے کھانے، لباس، جوتے خریدنے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو کپڑے بنانے میں کریز ہوتا ہے، کچھ لوگ کھانا کھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کسی غریب پر خرچ کرنے کا شوق ہی نہیں، کچھ پیسے جمع ہوئے سیر و تفریح پر سب لٹا دیا۔ یہ سارا مال صرف دنیا کی لذت میں خرچ ہو رہا ہے، آخرت میں آگے کچھ نہیں ملے گا، آگے وہی ملے گا جو وہاں کے لیے خرچ کریں گے۔ یہ سب گناہ، مصائب، ہلاکت کا سبب ہے۔ ساتھ اپنی جان پر ظلم کرنا، اس لیے یہ سوچ لینا چاہیے کہ دنیا کی لذت کے لیے خرچ ہونے والا مال اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ پسند کرتے کہ ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ہی مان لائے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غصے ہی میں تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی دوسروں کی پریشانی پر خوش ہونے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس طرح کے لوگ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے کی تکلیف پر خوش ہونا، دوسرے کی خوشی پر ناراض ہونا منافقت کی بھی علامت ہے۔ اگر کوئی بدترین اخلاق حسد کا مظاہرہ کرے تو صبر و تقوی اختیار کرو۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو صبر کیا ہے؟ صبر کا رویہ ایسا ہے جو یعنی دوسروں کی باتوں پر صبر کرنا، اس کو کوئی جواب نہ دینا۔ دوسرا تقوی، تقوی انسان کو روک کر رکھتا ہے کسی بھی غلط بات پر، اور ایسے برے دوستوں کی سے پناہ بھی مانگنی چاہیے جو تقوی سے انسان کو دور کر دے۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچے پر متعین کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں جنگ احد کا ذکر ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صبح سویرے کام کرنے کے لیے نکلنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، اور یہ برکت کا باعث بھی ہوتا ہے۔
جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، بس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ یعنی جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تو کچھ ایمان والوں کے دل میں بھی ڈر ہو گیا۔ اس پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور بلا شبہ یقین اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی اعتبار سے آتی جتنا ہمارا جذبہ ہوگا۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے تاکہ تمہارے دل اسے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس لوٹ جائیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین نے زخمی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ اس پر بتایا گیا ہے کہ بندوں کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ نبی کو یہ بات کہہ کر ہمیں بھی یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ کسی پر جنت اور دوزخ کا فتویٰ لگانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور ہم تو کسی کے مرنے پر بھی کہتے ہیں یہ تو جنت ہی ہے، اور جنت اور دوزخ کا جو فتویٰ لگانا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم کسی کو جنتی یا دوزخی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کئی گناہ سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں دیکھا جائے تو جنگ احد کے ساتھ سود کا ذکر کیوں آیا ہے کہ مشکل آئی تو مال کی محبت کی وجہ سے آئی تھی۔ مال کی محبت انسان کے لیے ناکامی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اگر اس میں مشغول ہو کر اپنے مقصد کو بھول جائیں تو انسان مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی رحمت اور بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی۔ وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا، لیکن اگر دنیا کے گھروں کے لیے سب کوششیں لگا دیں اور وہاں کے لیے محنت ہی نہ ہو تو قیمتی چیزیں اسی تمناؤں سے نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش لازمی کرنا پڑتی ہے۔ تو آگے جنت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جنت بھی کیسے ملے گی؟ پہلی بات کہ جو خوشی اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک شخص کے پاس بہت مال، جتنا دے فکر نہیں اس کو، ایک وہ ہے اس کے پاس بہت نہیں مناسب ہے، اس میں وہ دے کر یعنی ضروریات پوری کرنے کے باوجود، یعنی اس کے پاس ضروریات بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی دے رہا ہے۔ وہ ایک وہ ہے کہ بہت کم مال ہے، خود بہت ضرورت مند بھی ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو اس کا دینا سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اور دوسری بات شدید غصے کو کنٹرول کرنے والے۔ ہم لوگ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیں یہ جنتیوں کی نشانی ہے جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کے بعد آپ سوچ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے تو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ اور تیسری بات، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے ساتھ تو اس نے ایسے کیا، میں تو کبھی اس کو نہیں بھول سکتی، میں تو کبھی نہیں اس کو معاف کر سکتی۔
چوتھی بات، کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے ابو درداء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود اسے پی گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم قیامت کے دن جو ہے امیدوں سے بھر جائیں۔ اس لیے جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ 3 بار پوچھنے پر بھی تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ چھوڑنے کو کہا۔ اور عام طور پر دیکھا جائے تو ہم غصہ ہی نہیں پی پاتے، اس لیے ہمارے بہت سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا گناہ کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یعنی جو نقصان ہوتا ہے گناہ سے اس کی معافی مانگتے ہیں اور بار بار غلطیاں دہراتے نہیں ہیں۔ ان تمام آیتوں میں ان ہدایات کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اوپر کے درجے سے نیچے آئیں تو پھر اوپر جانے کی کوشش کریں، لڑکتے ہی نہ جائیں، گناہ پر گناہ نہ کرتے جائیں، گناہ کر کے ڈھیٹ نہ ہوتے جائیں، اس پر ڈٹ نہ جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت و جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے، سو تم زمین پر چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ لوگوں کے لیے یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اور نہ تم ہمت ہارو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی کسی غم یا شکست پر صبر کر لینا، پیچھے ہٹ کر دوبارہ کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا انسان کی بلندی کی نشانی ہوتا ہے۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً جیسی چوٹ لگ چکی ہے، اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، تم میں سے بعض کو شہید بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے، کافروں کو مٹا دے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش انسان کو خالص کرنے کے لیے آتی ہے، اس کو چمکانے کے لیے آتی ہے، قابلیت اس کی بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ تو جو چھوٹی مشکلات پر صبر نہ کر سکے وہ بڑی مشکل پر صبر نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑے لوگوں کی قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ چھوٹی سی قربانی لیکن اجر بڑا۔ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یقین اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ ابھی تو تمہاری محنتوں کو دیکھا ہی نہیں جو جنت کے لیے تم نے کی ہے، کیونکہ محنت تو جہاد سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جہاد کیسے ہوتا ہے؟ جہاد صرف لڑنا ہی ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے۔ ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، ہم نے نفس کو پیچھے کیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ مال دینے کو کسی کو دل نہیں کر رہا، لیکن اپنے نفس کی نہ سنی، مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اولاد اللہ کی راہ میں دینے کو دل نہیں کر رہا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اپنی اولاد کے لیے نظر مانی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں گی، تو کوئی دیتا اپنی اولاد؟ لیکن نظر مانی تھی، انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ پھر اور یہ سب جہاد تو ہے ہی، یعنی جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا تو ہے ہی جہاد، لیکن یہ بھی بہت بڑے جہاد ہیں، ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے، تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وفات وہ پا جائیں یا قتل کر دیا جائے تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یعنی یہ آیت اس وقت اتری جب جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو لوگوں نے کہا اب ہمارے لیے کیا بچا، ان کے مشن کا کیا ہوگا؟
تو پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم ایک لیڈر کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے، تو پھر یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے لڑنا ہی فی سبیل اللہ ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو کیا ہمارا یہ مشن ختم ہو گیا؟ مشن ختم نہیں ہوتا، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی، انہوں نے ہمت نہ ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، نہ انہوں نے عاجزی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہ تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہ کو بخش دیجئے، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ جلدی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ اس کا ٹھکانہ آگ ہے، ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی شرک زندگی میں خوف اور بے برکتی کا پھر باعث بنتا ہے، اور بلا شبہ یقین اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے، حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی۔ اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے، تمہیں میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت سے پکار رہا تھا، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی غم پر کیوں غم دیے؟ اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کریں، اس لیے وہ غم پر غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا عادی ہو اور اس کی پرواہ نہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر دیکھا جائے تو غم کے نقصانات کیا ہیں کہ غم سے تنگی پیدا ہوتی ہے، جو غم ہے مفید کاموں سے انسان کو روک دیتا ہے، غم سے انسان کے اندر نفسیاتی گریں لگ جاتی ہیں، غم سے نیکی کے مواقع چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے نفس کو دعا کے ساتھ ساتھ خوش رہنے کا عادی بنانا چاہیے۔ اس لیے غم دور کرنے کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں دکھ اور غم سے۔ اس لیے سینہ کھلا ہوا ہوگا، خوش ہوگا، پر امید ہوگا، اور دوسروں کو بھی خیر کی ترغیب دے گا، مثبت سوچ رکھے گا۔ اس لیے یہ بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ کوئی چیز چھوٹ جائے اس پر غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی چیز چلی گئی ہے وہ اللہ کی رضا سے گئی ہے، تو اللہ کی رضا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے اللہ کی رضا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا، ایک اونٹ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر طاری تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا ہو گیا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ہی نکل آتے،
اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ تو دیکھا جائے جب غم کی کیفیت میں انسان بہت رو لیتا ہے تو ایک سکینت سی انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ نیتوں کا کھوٹ ہو یا کام کے جذبے میں کوئی کمی ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تکلیف یا آزمائش انسان کو یا تو نیچے دھکیل دیتی ہے یا بلندی پر لے جاتی ہے۔ یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا۔ وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دلوں میں منافقت ہو، نیکی کے مواقع بھی چھین لیے جائیں، پھر اللہ نیکی کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے، نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت بنا دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی بخشتا، موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی بعض اوقات کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو حسرت ہوتی ہے کہ یہ نہ جاتا، بچ جاتا۔ ہم لوگ ایسے اکثر کہتے ہیں نا کہ وہاں نہ جاتا تو شاید اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسے ہی لکھا تھا۔ یہ کہنا بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ اور یقیناً اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کی وجہ سے ہی آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سو آپ انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے بخشش مانگے اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی دائمی لیڈر کی صفات جہاں بیان کی جا رہی ہیں، رحمت، نرمی، تواضع، کندھے جھکا دینا، ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، ان کی فکر کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ اور نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جس سے نرمی روک لی گئی تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اس انتظار میں نہ رہیے کہ دوسرے نرمی اختیار کریں۔ ہر انسان کو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا اس کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کے ساتھ لوٹا؟ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے جہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں سے مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ چار چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک، تلاوت قرآن، تزکیہ یعنی دلوں کے میل کچیل کو دور کرنا، تیسرا تعلیم یعنی کتاب کی تعلیم دینا، اور چوتھا حکمت۔ اس لیے جب تک اصلاح نہ ہو تب تک تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جسے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہتے وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی،
اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی دین کے راستے میں نکلنے میں بعض کا نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون استقامت اختیار کرتا ہے، کون یعنی چھوٹے نقصان سے ہی راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ منافقوں کو الگ کر دے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ کہتے پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی عام مومن کی موت کے بعد رزق جنت میں جا کر ملے گا، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اسے برزخ کی زندگی میں ہی رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کے چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے اور وہ عذاب قبر سے محفوظ بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اور پھر اسے ایمان کے لباس سے مزین کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا اس پر وہ بہت خوش ہے۔ جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں ایمان کی علامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اور اس پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے بہت بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ جو چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگنی چاہیے، اور حسبنا اللہ نعم الوکیل یہ وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی، سلامتی والی کر دی گئی۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی مشکل وقت ہو تو یہی توکل کے الفاظ بولے جائیں۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے سر پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ توکل کے 4 انعام تھے، نعمت، فضل، تکلیف دور ہوئی، اللہ کی رضا حاصل ہوئی۔ یقیناً یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر پکڑ نہیں آ رہی تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا منتخب کرتا ہے،
چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اجر عظیم کس کو ملتا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقویٰ انسان کے دل میں ہوتا ہے، یعنی 3 باتیں اس میں آتی ہیں۔ کسی کا برا نہ سوچنا، پہلی بات۔ دوسری، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالی جائے۔ تیسرا، عمل میں بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلدی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں و زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، جلدی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غنی ہے، سمجھتے ہیں اللہ خود نہیں دیتا، یہ ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے، آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ لا چکے ہیں جو تم نے کہا، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم واقعتاً سچے تھے؟ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، یقیناً تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی کو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچنا اور جنت میں داخلہ، اور وہی خوش بخت ہے جس کی موت اللہ کی رضا میں آئے، اور دھوکے میں وہ ہے جو دنیا کی دولت اس کے سامان پر ہی انحصار کر بیٹھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے بہتر ہے۔ اور آخر میں جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا نا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہو جائے گی اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں، ہم سب کے لیے جنت واجب کر دی جائے۔ یقیناً تم اپنے مالوں اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ یعنی بڑے دل والے ہی بڑی ہمت رکھتے ہیں، بڑے درجات پاتے ہیں، کیونکہ دین پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی آزمائش انبیاء پر آئی، صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر آتی ہے، کیونکہ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اور جب دین میں پختگی ہوگی تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر کمزوری ہوئی تو آزمائش کم کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ایسے میں جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لے لی، سو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، اور چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ چنانچہ آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس آیت میں منافق کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی محنت پر خود تعریف حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس وقت کس اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہا تھا۔ وہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارا رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ کیا دعا ہے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آگے بھی دعا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہمیں وہ عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے جنگ کی، قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس چیز پر جو تمہاری طرف سے نازل کی گئی ہے، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے، یہی لوگ ہیں جن کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو، مقابلے میں جمے رہو، مورچوں پہ ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی مورچوں میں ڈٹے رہو۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پر غور و فکر نہیں کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں ذکر کو غور و فکر پر مقدم رکھا جا رہا ہے، اس لیے جب ام دردہ سے پوچھا گیا کہ ابو دردہ اکثر کیا کرتے تھے، وہ کہتی ہے اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے، یعنی غور و فکر کرتے تھے۔ غور و فکر کرنے کے لیے خاموشی بھی ضروری ہے، تو ہم تو خاموش رہ ہی نہیں سکتے، ہمیں تو باتیں کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے ہر وقت۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے کوئی عمل ہے؟ انہوں نے کہا یہ یقین ہے، یعنی علم کے ساتھ غور و فکر کرنا یقین میں اضافہ کرتا ہے اور اسے عمل پھر بہتر ہوتا ہے۔ ابن اون کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے غفلت انسان کی ختم ہوتی ہے، دل میں خشیت انسان کی آ جاتی ہے، جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں کوئی چیز نہیں چمکا سکتی، جتنا غور و فکر کرنے سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتا۔ ان آیات میں موجود دعائیں مانگنی چاہیے، یہ قبولیت کی دعائیں ہیں۔ ان آیات میں ساری دعائیں ربنا سے شروع ہو رہی ہیں۔ جو لوگ ایمان لا کر تکلیف اٹھائیں اللہ اس کے بدلے ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہاں یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ عقل مند وہ ہے جو یعنی عارضی کو چھوڑ کر ہمیشہ کا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ عارضی فائدہ کون سا ہے؟ دنیا کا مال و دولت، اولاد، ٹھیک ہے، یہ عارضی فائدہ، لیکن ہمیشہ کا فائدہ کون سا ہے؟ آخرت کا فائدہ۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے وعدوں کو سچا مان کر کرنے کے کام کرتے جائیں۔ اس سورہ میں بار بار کامیابی کی علامت صبر اور تقوی کا ذکر آیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صبر اور تقوی دونوں اختیار کرتے ہیں۔ سورہ نساء یہ عورتوں سے متعلق صورت ہے۔ قرآن مجید میں مردوں کے نام سے اور رجال کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ نساء مدنی ہے، اس میں 174 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اس نے دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ یعنی اپنے اوپر تقوی لازم کر لو، تقوی ہر کام کی بنیاد ہے۔ تقوی ہوگا تو عورتوں، یتیموں، مسکینوں، غرض ہر ایک کے حقوق جو ہے ان کو دیے جائیں گے۔ اور یتیموں کے ان کے مال دے دو، ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے 2 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کر لو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ یعنی 2 یا 3 یا 4 شادیوں کی رخصت دی گئی ہے یعنی بوقت ضرورت، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ عدل کی شرط لگائی گئی ہے۔ اگر عدل نہیں تو پھر ایک پر اکتفا کرو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہاری چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائے تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے۔ اور نہ سمجھو کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا، اور تمہیں انہیں کھلاؤ اور پہناؤ، ان سے بھری بات کہو۔ یعنی ایک حدیث کے مطابق سمجھ کر مال دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یتیموں کو جانچتے ہوئے جہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، عورتوں کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دے دو، ان سے بھلی بات کہو۔ اور لازم ہے کہ ڈرے وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں، ان کے بارے میں وہ ڈرتے ہیں، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلدی وہ دہتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 اس کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا۔ اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث کے والدین ہوں گے تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس کی بہن بھائی بھی ہیں تو ان کے ماں کا 1/6 حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جانے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کا دور جاہلیت ہو یا آج کا دور، عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، لیکن اسلام نے عورت کو وراثت میں بھی حصہ دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عورت کو وراثت میں آدھا کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ عورت نان نفقہ کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کو شادی کے وقت بھی مزید اس کو مہر دیا جاتا ہے، اس پر شوہر بھی خرچ کرتا ہی رہتا ہے، یعنی عورت کو ملتا ہی رہتا ہے لیکن اس پر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد پر زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، خرچ کرنے کی عورت ذمہ دار نہیں ہے، اور اگر وہ خرچ کرے تو اس کی طرف سے وہ صدقہ ہوگا۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اس کی حکمت تم نہیں جانتے، جیسے وہ سارے حالات جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائے اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو وہ تمہارے لیے اس میں چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے ان میں سے جو تم نے چھوڑا۔ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہے، یا اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہو جائیں گے وصیت کے بعد جو کہ کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا نہایت بردبار ہے۔ یعنی ورثہ کی تقسیم قرض ادا کرنے اور وصیت کی ادائیگی کے بعد ہوگی، اور قرض ادا کر دیا جائے کیونکہ وصیت ایک تہائی مال پر کی جا سکتی ہے، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی جو پہلے سے ہی وارث ہے تو اس کے حق میں مزید وصیت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ تو پہلے ہی وراثت میں حصے دار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یعنی اس آیت میں زنا کے لیے لفظ فاحشہ استعمال ہوا ہے کیونکہ کھلی برائی ہے یہ۔ اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی ان سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جانے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی جہالت کیا ہوتی ہے؟ انجام سے بے خبر ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کرے، یا یہ کہ انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ یا تو اس بات سے غافل ہو جائے کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جائے گا یا بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان سے ہی وہ نکل جاتا ہے۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی اس کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو توبہ نہیں کرتا اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو توبہ قبول نہ ہونے کے اوقات کون سے ہیں؟ نزاع کے عالم کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ اس سے پہلے اگر بیماری وغیرہ میں توبہ کر لے تو توبہ ہو جائے گی، یا دوسرا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد بھی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ تم نے انہیں دیا ہے، اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تم جس کو ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو۔ یعنی دورہ جہالیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب شوہر فوت ہوتا تو عورت کو اسی گھر میں رہنا پڑتا تھا، اور اسے وہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے۔ کبھی ان کے بیٹے اسے شادی کر لیتے یا ویسے ہی روک لیتے، اور اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پسند نہیں آتی، جیسے کوئی بات، کوئی فیصلہ، سفر، شوہر یا بیوی، سسرال، جائیداد، کوئی خریدی ہوئی چیز پسند نہیں آتی انسان کو۔ اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات بہت کوشش کے باوجود اصلاح نہیں کر پاتا انسان، تو صبر کر لے۔ اسی طرح دوسری بات دیکھی جا رہی ہے اس آیت میں کہ زندگی میں کچھ لوگ بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے اوقات یاد دلاتے ہیں آپ کتنی برداشت کے مالک ہیں۔ اسی طرح مثلا کوئی اولاد تنگ کرتی ہے تو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، پھر انسان والدین سے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، ان کے مغفرت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے صدقہ کریں۔ شوہر کا بیوی کے ساتھ اچھے سلوک میں
کیا کیا آتا ہے؟ وہ بیوی کو اچھے طریقے سے رکھیں، نان نفقہ دیں، مہر ادا کریں، منہ بسوڑ کر نہ رکھیں، باتوں میں اپنی اپنائیت اختیار کریں، اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ نہ ہو، جو خود کھائے وہی اسے کھلائے، جو خود پہنے وہی اسے پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو تو اسے گھر سے نہ نکالے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو تو تمہیں ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوٹو گے؟ یعنی جب بیوی کو چھوڑے ہو تو جو تحفے تحائف اور جو مال اس کو دیا ہے وہ اس سے واپس نہ لیں، اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت میں تمہاری بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن پڑھنا آسان فرما دے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھنا آسان فرما دے، ذکر اذکار کرنا آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے شرک کو نکال دے، ہم سب کے دلوں سے کینہ، حسد، بغض والی بیماریاں ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ ممکن بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے جنت کو واجب کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب یہاں ہاتھ پھیلائے ہیں، یا ارحم الراحمین، ہم سب تجھ سے دعا مانگتی ہیں، اللہ جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرما دے، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، اللہ تو سب کی دعائیں قبول فرما دے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے، ظاہر پوشیدہ جتنے بھی گناہ ہیں ہمیں یاد ہیں ہمیں نہیں یاد، اللہ ہم سب کی معافی فرما دے، اللہ تو نہ معاف کرے گا تو ہمارے لیے کوئی معافی نہیں، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، یا ارحم الراحمین تو ہم کو معاف فرما دے، اللہ اس دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، اس دنیا میں بھی سکون عطا فرما دے، ہمیں اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے، اپنے بچوں کا سکون عطا فرما دے، اللہ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا ارحم الراحمین۔ آخرت میں بھی اللہ جب بہت زیادہ گھٹن ہوگی، اللہ ہر طرح کی گھبراہٹیں ہوگی، اللہ اس وقت بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا، عرش کا سایہ نصیب فرمانا، یا ارحم الراحمین۔ تیرے عرش کے سائے کے نصیب کے تیرے عرش کے سائے کے طلبگار ہیں اللہ، تو عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ ان گھبراہٹوں سے راحتوں میں بدل دینا، ان گھبراہٹوں کو، اللہ اس دنیا میں بھی جو بیماریاں ہیں اللہ ان میں بھی آسانیاں فرما دے، اللہ ان دنیا میں بھی جو پریشانیاں ہیں اللہ ان میں بھی راحتیں عطا فرما دے، اللہ خاتمہ بن ایمان فرما دے، اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرمانا، آخری الفاظ ہمارے لا الہ الا اللہ ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا۔